یہ ایمان کی روح ہے اور ایمان کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے فرمایا تھا کہ دیکھو سارے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول ان سے بیزار ہیں جو لوگ اللہ اور رسول کے نافرمانی کرتے ہیں، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول ان سے بیزار ہیں تو تمہیں بھی اللہ اور رسول کی سچی محبت، ایمان محبت اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ ایمان اس یقین کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ یقین ہو، اور محبت سچی جب ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور ایمان کے تقاضے میں ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تم بیزار اور لا تعلق ہو جاؤ، دل کے کسی گوشے میں ان کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ پوری صورت میں درمیان میں بہت ساری چیزیں آتی رہیں، آخر میں آ کر پھر اس پیغام کو دہرایا یہاں، اور یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تمہارے قریب کے کفار ہیں نا ان سے لڑو۔ لڑنا دنیا میں بھی عام لوگ بھی سمجھتے ہیں لڑنا کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے کہ لڑنے پر آمادہ ہو گیا، تو کس بات پر لڑو؟ اللہ کے لیے لڑو۔ یہ ثابت کرو کہ تم خدا کے لیے، اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کی بازی لگا سکتے ہو، تو یہ ثابت ہو کہ تم سچے مومن ہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مکہ چونکہ فتح ہو چکا تھا، فتح مکہ کے دن جو 9 مسلم تھے، 9 مسلم، تو کچھ جو کفار بچ گئے تھے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھا، تو 9 مسلم بھی تھے، اس رشتے ناطے تعلق کے اندر ایک ان کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق موجود تھا۔ تو جیسے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو اس کو سامنے رکھ کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان کو جو موقع دیا گیا ہے 4 مہینے کا، کہ 4 مہینے کے اندر یا ایمان لے آئیں یا جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اگر تو وہ اس پر اترتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اعلان جنگ ہے، تو پھر تمہیں لڑنے کے لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی لڑو۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اور ولیجدوا فیکم غلظہ، تمہارے اندر ایک سختی محسوس کریں وہ، یعنی تم اپنے اس ایمان کے حق اور سچ ہونے پر ایسے شدت سے کاربند ہو کہ وہ کفر کے بارے میں سختی محسوس کریں کہ آپ کو کفر سے بڑی سخت نفرت ہے۔ اس سے بھی احساس ہوتا ہے بعضوں کا، ہر وقت نرمی کام نہیں دیتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات۔ نرمی بہت زیادہ 90% سمجھو نرمی ہے، لیکن کبھی کبھی 10% سختی ضروری ہوتی ہے تاکہ اگلے آدمی کو احساس ہو۔ بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا میں کسی غلط پر ہوں، جب شدت سے نفرت کا اظہار ہوگا کہ بالکل مرنے مارنے والی بات ہے، تو وہ بھی شاید سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ جو سختی ہے حق پر، سختی سے قائم رہنا، اور باطل کے ساتھ نرم رویہ کرنا نہیں، سختی ہے کہ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ کوئی رواداری نہیں رکھیں گے، یہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً۔ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، بین المذاہب ہم آہنگی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے، یہ وہ ایمان کی جو بنیادی جو روح ہے نا، اس کو ختم کرنے والی بات ہے۔ یعنی سب ٹھیک ہے، کوئی بت کو پرستش کرتا ہے یہ اس کی چوائس، مرضی، کوئی خدا کو مانتا ہے توحید، یہ اس کی مرضی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اس کے بعد کسی کا انکار کرتا ہے، یہ اس کی مرضی، کوئی غلام محمد قادیانیوں کو نبی مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی مرضی۔ یعنی یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں، رواداری، اور اس میں کوئی شدت کرنا یا یہ تو بڑی جہالت والی بات ہے، اعوذ باللہ۔ وہ ایسے پروپیگنڈا کر کے مرعوب کرتے ہیں عام مسلمانوں کو کہ یہ کوئی روشن خیالی کے خلاف بات۔ روشن خیالی یہ کہ تم سب ذرا ان کے مفادات کی بات آئے نا، پھر پتہ چلے گا کتنی ایک روشن خیالی ہے۔ تو چونکہ ان چیزوں کی ایمان کی قدر نہیں، ان کے ہاں اہمیت نہیں، اس پر کوئی، وہ سمجھتے ہیں کوئی دنیا میں چونکہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، دنیا میں تو دیکھا جائے گا کہ فائدہ کس سے ہو رہا ہے کس سے نہیں ہو رہا ہے، تو لہذا کوئی قیمت ہی نہیں ہے،
تو مسلمانوں کے دل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس چیز کی، تو تم بھی ایسے ہی بنو، اور اس کا نام رکھ دیا روشن خیالی، اس کا نام رکھ دیا تہذیب، اس کا نام رکھ دیا اخلاق۔ تو ایک چیز پر تو سٹینڈ دنیا کا ہر انسان کرتا ہے کہ جس پر کوئی وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ان کے اپنے ترجیحات ہیں، ان کے نزدیک اپنی اہمیت کی چیزیں ہیں جس میں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر ایمان ان کے نزدیک کوئی اہم چیز نہیں ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مسلمانوں کا بھی اہم ہو جائے۔ ہمارے نزدیک تو بنیاد سب سے پہلے ایمان ہے، یہ پہلی ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ پھر دنیا کے نفع اور نقصان کو دیکھیں گے، اس پر سودا بازی نہیں ہوگی، اس پر کبھی بھی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی ہمارے دین کو لے لے، اس میں ترمیم کر لے، کوئی ہمیں سمجھانے لگے کہ تم دین پر اس طرح عمل کرو، اسلام اس دور میں ایسا ہونا چاہیے، اس میں مصر سے امپورٹ کرو، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، مصر میں کوئی جدید، یہاں کے مولوی ہمارے پاکستان کے بڑے سخت ہیں، مصر سے کوئی نئی چیز درآمد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، منظوری ہوئی ہے نا، وہ کچھ منظوری کی طرف جا رہے ہیں، وہ سب کچھ کریں۔ یہ ساری اگر تو ہمارے بھائیوں کی جو ہے نا ان کی ترجیحات ہو تو پھر بھی کوئی اور کہتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، ان غلاموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو کسی کو کیا دلچسپی ہے بھائی ہمیں دین سمجھنا؟ ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ دیکھیں یہ ہم کوئی سوچ کر کے، پہلے سے سوچ کر کے اس موضوع پر میں بات نہیں، ہم تو تسلسل سے چل رہے ہیں، اور یہ آیت خود بخود آ گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار، صاف صاف فرمایا لڑو۔ کوئی ترمیم کرے گا اللہ کے اس ارشاد میں؟ ایمان رہے گا؟ ہمیں لڑنا اچھا لگے یا برا لگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لڑو۔ یہ ایمان کی گویا کہ لڑنا آخری حد ہے، تو گویا کہ ایمان کے لیے یہاں تک جاؤ، اور لڑو بھی اپنے قریبیوں سے۔ جیسے دعوت میں طریقہ یہ ہے کہ شروعات اور آغاز اپنے گھر سے اور اپنے قریبی لوگوں سے کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہی چیز جہاد میں رکھی ہے کہ موقع آئے، اگر جہاد کا موقع ہے تو پھر اپنوں سے شروع کرو، اگر وہ سرکش ہیں، وہ اسلام کے مخالف ہیں، تو یہ نہیں کہ یہ تو رشتہ دار ہیں اور دوسروں سے لڑیں، انہی سے آغاز کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم سچ پر کھڑے ہو۔ کوئی روح رعایت نہیں ہے تمہارے نزدیک، صرف تمہاری دوستی ایک حق کی وجہ سے ہے۔ کوئی اپنا آئے، پرایا آئے، اس حق پر جو آتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، یہی سکھایا ہے دین نے۔ سارے رشتے، ساری تعلق ختم کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بھائی ہونے کا رشتہ صرف ایک ہی ہے، وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو قبائل موجود تھے سارے، خود انصار کے بے شمار قبائل تھے، قریش وہاں سے منتقل ہو کر آئے، ان کے قبائل تھے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ نئے سرے سے مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ جو قائم کیا تھا نئے سرے سے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، وہ نسلی وراثتی چیز ختم کر دی تھی، اور یہ بتایا کہ اب بھائی ہونے کی بنیاد یہی ہے، اصل بنیاد۔ ہاں مسلمان ہونے کے بعد قبائل ہیں، علاقے ہیں، رنگ و نسل ہے، یہ پہچان کی چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کی نفی نہیں کی ہے۔ تعارف کے لیے ٹھیک ہے، کس علاقے کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، اس سے تعارف ہو جاتا ہے، بس اسی حد تک۔ اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی نہیں ہے، اس بنیاد پر نفرت اور محبت نہیں ہے۔ نفرت، محبت، دوستی، دشمنی کی بنیاد یہ ہے، صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر صحابہ اکرام کی تربیت کی، اور ایسا ہی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ ساری دنیا کو جو بھی کلمہ پڑھ رہا اس کو بھائی، اس کو سینے سے لگا لیا، ساری دنیا میں اسلام پھیلا، وہ سچائی سے دوسروں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ تو دل سے وہ اس پر ایمان تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مساوی حقوق رکھتا ہے۔ تو یہ فرمایا جی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریبی کافر ہیں، قریبی رشتہ دار ہو یا قریب رہنے والے ہوں، سب کے لیے۔ اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ رواداری کچھ نہیں ہے۔ جب موقع آئے حق اور باطل کا، اگر آپ سے کوئی آپ کا اصل موقف چھیننا چاہتا ہے تو اس کو سختی محسوس ہو، کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً،
وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں کہ بھائی یہ تو اپنے موقع اپنے دین پہ بڑے سخت ہیں. اسی کو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں جی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. انتہا پسندی یہ کیا چیز ہے؟ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے حدیث کا؟ مسلمان بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. دین میں سختی مطلوب ہے ایمان میں. دیکھیں یہ دنیا میں کوئی بحث کر کے کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے وہ یہی ہے، اللہ کے ہاں یہی چلے گا. دین میں ایک موقع ایسا آتا ہے جو سخت اپنے موقف پر شدت دکھانے کا تقاضا ہے، پتہ چلے کہ سچے ہو کہ نہیں. کسی کا ذاتی مفاد ہو نا تو جو غیرت مند ہوگا تو وہ اس میں شدت دکھائے گا تو لوگ تعریف کریں گے، بڑا بہادر ہے، بڑا غیرت مند ہے. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ نہیں بڑی شدت ہے، ڈاکو آئے تھے سب کچھ دے دیتا ان کو، یہ تو بڑی شدت ہے، وہ بھی تو انسان تھے ان کو بھی ضرورت ہے. کوئی کہے گا یہ بات؟ کہے گا اچھا ہوا لڑتا ہوا مر گیا لیکن لٹیروں کے آگے جھکا نہیں. تو جس طرح مال کی قیمت ہے اس سے زیادہ ایمان والوں کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے. جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آئے، آپ کو مغلوب کرنے کے آئے، آپ سے آپ نے ایمان تو اس سے لڑو، اور وہ تمہاری اس کو سختی محسوس ہو کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو دین سے پھیرنا، یہ دین پر کٹ مریں گے. تو یہ شدت محسوس ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے. تو کبھی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جی رواداری اس معنی میں ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو. کوئی غیر مسلم شہری ہے تو وہ آپ کا بحیثیت مسلمان ملک کے شہری کے برابر کے حقوق جو اس کے ہیں، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت آبرو، اس کا تحفظ ہوگا. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. کبھی بھی نہیں اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے. یہ رواداری ہے. یہ رواداری نہیں کہ کوئی دعوت دینے لگے کہ تم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، دین میں فلاں چیز نکال دو، یہ جو منکرات ہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اس پر انکار نہ کرو، اس کی مذمت نہ کرو، خدائی فوجدار کیوں بن گئے ہو، جس کی مرضی ہے جو کرے. یہ تو دین کے اندر مداخلت ہوئی، جو ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ برائی سے روکیں، برائی کو برائی کہیں، ظلم کو ظلم کہیں، انصاف کی اور نیکی کی دعوت دیں. یہ دین کا حصہ ہے. یہی چھوڑ دیا تو پھر باقی کیا رہا؟ کوئی اس سے دستبردار ہونے کا یا کسی بھی دین کے اور حصے سے دستبردار ہونے کو کہے تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ بہت سخت لوگ ہیں. یہ اس پر کبھی سودا بازی نہیں کریں گے، یہ ڈٹے رہیں گے. کوئی کہتا ہے پردہ نہیں ہونا چاہیے خواتین کا، یہ تم بڑے سے بیکورڈ سے لوگ ہو، تو بڑا روشن خیالی کا دور ہے، ایسے بچیوں کو اسی طرح بھیجو. کوئی کہتا نہیں پردہ کروں گا تو اس کو تانا دینے گا، یہ بڑا بیکورڈ، تو وہ کیا ہو جائے؟ وہ پھسل جائے، نرم ہو جائے. تو یہ کمزوری ہے. بالکل اپنے سچ پر کیوں کم آدمی نرم ہو اور جھکے، کہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا، یہ دین ہے، اس میں ہم اپنی طرف ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی ادارے میں جاتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں داڑھی منڈاؤ گے تو نوکری ملے گی، لات مار جانی چاہیے اس شرط پر. ویسے کوئی داڑھی منڈاتا ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن یہ تو سودا ہو گیا دین پر کہ رکھی ہوئی ہے اور اس پر مرتا ہے کہ اتنے سیلری ہے اور اس پر نوکری ملے گی، داڑھی منڈوا دو. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی جگہوں پر سختی کرنا انتہا پسندی نہیں ہے. یہ جو لوگ فضول چیزیں کر رہے ہیں، یہ تو مطلوب ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ دین پر، جس دین پر ہیں، ایمان پر، اس پہ سچے ہیں اور پختہ ہیں. سودا بازی نہیں ہوگی اس میں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. اور قریبیوں کا اس لیے کہا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، چونکہ قریبیوں سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نرمی آ جاتی ہے، رشتہ درمیان میں آ گیا، تعلق آ گیا، متاثر ہو جاتا ہے آدمی. بالکل متاثر نہ ہو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں تمہارے اندر سختی محسوس ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں یہ بڑے سخت ہیں. یہ ہے اس آیت میں. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ دین پر یہ عمل کرتے ہوئے اور دین کے اندر سختی سے عمل کرتے ہوئے تمہیں مشکلات اگر پیش آئیں اور دنیاوی نقصان کا کوئی اندیشہ ہو تو جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد و نصرت متقیوں کے ساتھ ہے. تمہیں اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. تم جب تقویٰ کی زندگی اختیار کرو گے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے تم سختی سے دین پر عمل کر رہے ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں، تو یہی تو تقویٰ ہے.
ان اللہ مع المتقین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کو نہیں چھوڑتا۔ لہذا کبھی بھی دین پر عمل کرتے ہوئے کمزوری مت دکھاؤ، کسی بھی مفاد کی وجہ سے یا کسی بھی خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com